السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی بہادر علی۔ اسیر جان، رائٹر حیا کیس نمبر 4۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ اسے یہاں آئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہاں لاتے ہی اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا، جبکہ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ وہ خودکشی نہیں کر رہی تھی۔ وہ انسان جھوٹ کہہ رہا تھا، لیکن سب اپنے اپنے کاموں پہ کان بند کیے لگے تھے۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ صحن کے پردوں پر اس شخص کا عکس لہرایا۔ حنب کو نفرت ہوئی تھی اس انسان سے۔ دل ہی دل میں وہ اسے شخص کو بے شمار گالیوں سے نواز چکی تھی۔ اپنی انا میں ڈوبا وہ مغرور انسان اسے اتنی چھوٹی سی بات پر یہاں بند کر گیا تھا۔ وہ کیسے باہر نکلے یہاں سے؟ کون اسے بچائے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ لڑکی، چلو اٹھو، تمہاری کمپلین واپس لے لی گئی ہے، ایک عورت نے آ کر اس سے کہا۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کس نے کروائی میری بیل؟ جنہوں نے تمہاری کمپلین کی تھی انہوں نے واپس لے لی ہے، اس لیے اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور آئندہ ایسے امیروں سے مت بھرنا، یہ تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہوگا۔ لاک اپ کھلتے ہی وہ فوراً وہاں سے باہر آئی۔ اپنی فائلز اور بیگ اٹھاتی وہ اپنے آنسو پوچھتی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ آسمان کی طرف شکوہ کردہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہمیشہ میرے امتحان لیتے ہیں آپ۔ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ جو حنب افندی کو مفت کا مال سمجھ کر ان جیسوں کو تھما دیتے ہیں۔ بڑبڑاتے وہ فٹ پاتھ پر آئی تھی، آنکھیں پھر اس حرکت کو سوچتے نم ہونے لگی تھی۔ میں بھی حنب افندی ہوں، اس کا بدلہ میں اس گنجی آنکھوں والے جلاد سے ضرور لوں گی۔ حنب تیز آواز سے وہ بڑبڑاتی خود سے تہیا کرتے گھر کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ آج کا پورا دن تو برباد ہو چکا تھا۔ جب اس کا فون بجا، ہیلو ہیرو، کیسے ہو؟ اپنی پریشانی چھپاتے مسکرا کر پوچھا تو زیان کی بات کھلی۔ وہ حنب آپی، اگر آپ آج فری ہے تو گھر آ جائے، دادو آپ کو یاد کر رہی تھی بہت۔ اور میں بھی، زیان نے کہا تو حنب نے کچھ سوچ کر اسے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ اور تھوڑی دیر میں، یہ کہتے اس نے فون رکھ دیا کہ اچانک اسے چکر آنے لگے۔ وہ سر تھامتی رکی اور بیگ سے کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگی، جب سامنے ہی سے ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا۔ سموسے لیتے وہ رکشہ روکتے اس پہ بیٹھتی اور سکندر ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ حیا خان آج وہ پھر سکندر ہاؤس میں موجود تھی جب دادو اور زیان اس کی طرف آئے، جبکہ آج وجاہت صاحب بھی گھر میں موجود تھے۔ ارے حنب بیٹی، کیسی ہو؟ دادو نے حنب کے چہرے پر پیار کرتے اسے گلے سے لگایا تو وہ بامشکل مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں دادی، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، جیسے تم کل چھوڑ کر گئی تھی۔ حنب مسکرائی تو زیان بھی اس کے پاس آیا۔ ہائے حنب آپی، کتنی دیر لگا دیا آپ نے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ زیان کی بے صبری دیکھ وہ اپنی پریشانی بھولتی اسے دیکھ خوش ہوئی۔ اتنی بے صبری سے کیوں انتظار کر رہے تھے ہیرو؟ میں کون سا کوئی ہیروئن ہوں جو تم میری راہیں تک رہے ہو؟ حنب دادو کا ہاتھ تھامتی آگے بڑھی تو وجاہت صاحب کو دیکھ وہ رکی اور پھر سوالیہ نظروں سے دادو کو دیکھنے لگی، جبکہ وجاہت صاحب اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ یقیناً وہ اسے پہچان چکے تھے، کیونکہ کل سے دادو اور زیان نے اسے قصے سنا کر وجاہت صاحب کو پکا دیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اور زیان کا باپ وجاہت۔ دادو نے تعارف کروایا تو حنب نرمی سے مسکراتی سلام کرتے ان کے سامنے سر جھکا گئی۔ سلام کا جواب دیتے وجاہت صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سوری، بہت شکریہ بیٹا آپ کا، آپ نے ماں کی جان بچا کر ہم پر احسان کیا ہے، مجھے اس کے شکر گزار تھے۔ جبکہ حنب کی بات سنتے مسکرائی۔ کوئی بات نہیں انکل، یہ تو میرا فرض تھا، دادو کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتی، حنب نے صدقے دل سے کہا تو وہ مسکرائی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ماں اور زیان ایک دن بھی تمہارے اتنے دیوانے کیسے ہو۔
تم ہو ہی اتنی اچھی، وجاہت صاحب نے ہلکے سے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تو آنم جھیپتی سے جھکا گئی۔ میں نہیں بلکہ آپ لوگ سب بہت اچھے ہیں، اس لیے آپ سب نے مجھے اتنا پیار دیا، میں شکر گزار ہوں سب سے زیادہ آپ کی دادو۔ آپ کے پاس آ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی ماں کے پاس ہوں، میرا دل کرتا ہے بس آپ میرے ساتھ رہیں۔ شروع کے الفاظ وہ مسکراتے، جبکہ آخری الفاظ وہ دادو کے گلے لگتی نم آواز میں بولی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں، اسے کیوں اتنا رونا آ رہا تھا، بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس ہو اور وہ گلے لگ کر بے تحاشا روئی، لیکن کوئی تھا ہی نہیں جو اس کے سہارا دیتا۔ اتنے سالوں سے خود کو خود ہی سنبھالا تھا، لیکن آج دادو کو آغوش ملتے ہی اس کا دل چاہ رہا تھا بس وہ یہی چھپ ہی رہے۔ شاید آج جو اس کے ساتھ ہوا اسے سوچ کر بھی اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ بنا آواز کے ہچکیوں سے رونے لگی تھی کہ اچانک اسے روتا دیکھ دادو، سایان اور وجاہت صاحب پریشان ہونے لگے۔ بیٹا آنم کیوں رو رہی ہو اتنا، بیٹا سنبھالو خود کو۔ دادو گھبراتی اسے لیتے صوفے پر آ بیٹھی تھی، جبکہ سایان بھی پریشان سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آنم خود کو سنبھالتے آنسو پوچھنے لگی اور دادو کے آغوش سے دور ہوئی۔ وہ بھی کچھ زیادہ ہی سینٹی ہو گئی آج، سوری۔ آنم روتے روتے ہنسنے لگی تھی، شاید وہ شرمندہ ہو گئی تھی لیکن اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، تمہارا جب دل کرے میرے پاس آ جایا کرو، میں نے تو تمہیں کل سے اب تک اتنا یاد کیا ہے، مجھے تو تم میرے پوتوں کی طرح ہی عزیز ہو گئی ہو۔ دادو نے واپس اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے سینے سے لگایا تو وہ بھی ان میں چھپ گئی۔ آنم آپی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے آپ کو ایک گڈ نیوز سنانی تھی، لیکن اگر آپ اس طرح روئیں گی تو میں نہیں بتاؤں گا پھر، سایان نے منہ بناتے کہا۔ تو آنم آنسو پوچھتی مسکرائی، جبکہ وجاہت صاحب بھی اسے مسکراتے دیکھ مسکرائے اور سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ارے ہیرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو اب جلدی سے گڈ نیوز سناؤ۔ آنم کے جواب پر سایان اسے گھورتے دیکھنے لگا۔ ارے ہاں بھائی، ہو گئی میں اب چپ، اب بول بھی لو، میرا صبر کا پیمانہ مت آپو اب۔ آنم نے جھنجھلا کر بولا کہ رونے سے اب اس کی سنہری رنگت سرخ ہو گئی تھی اور اب غصے سے ہونے لگی تھی۔ دادو نے بھائی سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی سی وی لے کر آج ہی کے آفس آ جائیں۔ سایان نے کہا تھا کہ آنم آنکھیں پھاڑتی اسے دیکھنے لگی، پھر اچانک دانتوں کی نمائش کرتی چیختی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے بھائی مجھے اپنی کمپنی میں جاب دے دے گی؟ آنم نے خوشی سے پوچھا تو سایان نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، بس اپنی جاب پکی سمجھے، کیونکہ آپ کی سفارش ہماری گرینڈ دادو نے کی ہے اور بھائی دادو کی کوئی بات نہیں ڈالتے۔ سایان نے آنم کے ہاتھ میں آفس کا کارڈ تھماتے دادو کے کندھے پر بازو حائل کیے تو وہ بھی مسکراتی آنم کو دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے یقین ہے تم لگن سے کام کرو گی، وہاں اور وہاں بھی سب کا دل جیت لو گی۔ دادو نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا تو وہ پھر نم آنکھوں سے مسکراتی زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ آپ کا بہت شکریہ دادو، آپ کو نہیں پتا مجھے اس جاب کی کتنی ضرورت تھی، بس یوں سمجھ لیں آپ میری زندگی میں فرشتہ بن کر آئی ہیں۔ آنم کا نے کہا تو دادو نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھا، شاید اللہ ہی ہمیں ملانا چاہتا ہے، شاید یہی قسمت تھی بیٹا، میرے رب نے تمہاری قسمت اسی گھر سے کھول لی تھی۔ دادو نے بہت گہری بات کر دی تھی جو آنم کے سر پر سے گزری تھی، وہ اپنی خوشی میں مغن ہو چکی تھی۔ میں آج ہی جاتی ہوں دادو اس پتے پر، پھر بہت جلد آپ کو خوشخبری سناؤں گی، آنم کہتی کھڑی ہوئی، جب دادو نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ میں بھی بھائی کو کال کر کے بتا دوں گا کہ آپ آج ہی آئیں گی، سایان نے کہا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتی دادو اور اس سے ملتی وجاہت صاحب کو سلام کرتی وہاں سے روانہ ہوئی جہاں اس کی قسمت اسے لے جانا چاہتی تھی۔ حیا خان زاویار اپنے کیبن میں آتا کوٹ اتار کر اپنی چیئر ہینگ کرتے
چیئر پر ہینگ کرتے بیٹھا تھا، پھر کچھ ضروری فائلز کا مطالعہ ہی کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ سیان کا نام پڑھتے اس نے ریسیو کیا۔ بھائی وہ میں نے آپ کو صبح والی بات یاد دلانے کے لیے کال کیا تھا، سیان نے کہا تو زاویہ نے فائل پر سے نظریں اٹھاتے سامنے شیشے کے گلاس پر نظر جمائی، جہاں سے پورا اسٹاف کام کرتا نظر آ رہا تھا، لیکن باہر کے لوگ اسے نہ دیکھ سکتے تھے۔ یارب اور زاویہ دونوں کے آفس ایک جیسے ہی تھے۔ کون سی بات؟ زاویہ نے پر سوچ لہجے میں پوچھا۔ بھائی جو دادوں نے صبح آپ سے کہا تھا، ہانم آپی کی جاب کی بات کی تھی یار۔ زایا نے چڑھ کر کہا تو زاویہ نے کوف سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ہاں زایا یاد ہے مجھے، تمہاری وہ منہ بولی آپی نہیں آئی آج۔ زاویہ نے واپس فائلز کی اوپر نظر ڈال دی تھی۔ بھائی وہ کسی کام میں پھنس گئی تھی اس لیے لیٹ ہو گئی ہے، وہ ابھی آفس کے لیے نکلی ہے، بس پہنچتی ہی ہوگی، سایان نے کہا تو زاویہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ کوئی وقت ہے آفس آنے کا اس کا؟ جو بھی پرابلمس تھی آئی ڈونٹ کیئر، لیکن انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس سے کہو کل آنا، زاویہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو زایا نے روتی شکل بنا کر دادو کو دیکھا اور تفریح میں سر ہلایا، جبکہ دادو نے اس کے ہاتھ سے فون چھینتے خود کان سے لگایا۔ کیا ہوا بیٹا زاویہ؟ ہانم ابھی آ رہی ہے، تم سب دیکھ لینا۔ دادو کی آواز سن کر زاویہ نے گہری سانس بھری۔ دادو ٹائمنگز اوور ہو چکی ہے، آپ اس سے کہیں آج نہیں کل آئے۔ اس قدر نرمی سے کہا تو دادو کو غصہ آنے لگا۔ نہیں وہ ابھی آ رہی ہے تو دیکھ لینا، بس مجھے نہیں پتا لیکن اسے جاب مل جانی چاہیے۔ زاویہ نے 2 انگلیوں سے سر تھاپا تھا۔ دیکھیں دادو اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا انٹرویو یارب لے گا، اور اگر اس میں سکلز ہوگی تو وہ اسے جاب دے دے گا، اور آپ جانتی ہیں یارب کو وہ کسی بھی ایرے غیری کو اٹھا کر جاب نہیں دیتا۔ ایسے تو کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے۔ زاویہ نے تسلی سے انہیں سمجھانا چاہا تھا، کیونکہ یہاں وہ واقعی کوئی سفارش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ رتبہ، یہ کمپنی، یہ سب کچھ اس سے زیادہ یارب کی محنت کا نتیجہ تھا، بھلے یارب جتاتا نہیں تھا، لیکن زاویہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا اور مانتا تھا، اس لیے وہ اپنے دوست کا ہر فیصلہ سب سے پہلے رکھتا تھا، ورنہ زاویہ تو شروع سے ہی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی خود کی کمپنی کھڑی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ کمپنی اسے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کھڑی کی تھی۔ یہ نام اس نے اپنے دوست کے ہوتے ہوئے حاصل کیا تھا، اور وہ اپنی دوستی میں غداری نہیں کر سکتا تھا۔ دادو بھی زاویہ کی بات سنتی یہاں خاموش ہوئی تھی، تو زاویہ نے بھی یہ خاموشی محسوس کی۔ باقی آپ فکر نہ کریں دادو، اگر اس لڑکی میں کوالٹیز ہوگی تو وہ ضرور یہ جاب حاصل کر لے گی۔ زاویہ نے امید دلائی تو وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر آج رات جب گھر آؤ تو مجھے خوشخبری ہی سنانا، دادو نے کہتے فون رکھ دیا، لیکن زاویہ نے گہری سانس بھرتے پوچھا مسئلہ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ حیا خان ہانم کب سے دھوپ میں کھڑی رکشہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے کوئی مل ہی نہیں رہا تھا۔ اب اس کا غصہ سے پارا ہائی ہو چکا تھا۔ آج کا دن ہی خراب ہے، یہاں صبح وہ کنچی آنکھوں والا بلا ٹکرا گیا، ساری صبح اس نے میری برباد کی، پھر اسی کے کرم سے میں نے آج سے لاکھوں کی ہوا بھی کھا لی، اور اب جب اتنا اچھا موقع ملا ہے جاب کا تو یہ رکشہ نہیں مل رہا۔ ہانم غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بول رہی تھی، ایک ایک کر کے پرابلمس بھیجا کریں، نہ ساری ایک ساتھ بھیجیں گے تو میں کیسے ہینڈل کروں گی؟ معصوم سی لڑکی ہوں، یا اللہ یہ کنچی آنکھوں والے جیسے لوگ مت بھیجا کریں میری لائف میں۔ وہ چڑچڑی سی ہو کر بول رہی تھی جب اس کے سامنے ایک بائک آ کر رکی۔ آؤ میری جان میں چھوڑ دوں، کہاں جانا ہے؟ ایک بائک پر آوارہ لڑکا اس کے قریب آتے بائک روکتے بولا، وہ جو پہلے ہی اتنی تپی ہوئی تھی مزید اکھڑی تھی۔ جہنم میں جا رہی ہوں، چلے گا میرے ساتھ؟ ہانم نے چیخ کر غصے سے جواب دیا کہ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ لڑکا ڈر کر پیچھے ہوا، پھر آس پاس دیکھنے لگا جہاں لوگ ہانم کی آواز پر متوجہ ہونے لگے تھے۔ اس نے بائک گھماتے فوراً سپیڈ بڑھائی تھی۔ ہانم اسے گھورتی سلاماتیں سنانے لگی،
راستے میں ایک رکشہ نظر آیا تو وہ فوراً روکتے غصے سے اس میں بیٹھ کر روانہ ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس ایڈریس پر پہنچی۔ رکشے سے اتر کر اس نے کرایہ ادا کیا اور پیچھے مڑی جہاں 4 منزلہ عمارت کھڑی تھی۔ اس نے گردن اٹھاتے حیرانگی سے دیکھا اور پھر دعائیں پڑھ کر خود پر پھونکتے اندر قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی خانم کی نظر کاؤنٹر پر پڑی جہاں ایک لڑکی سلیقے کی ڈریسنگ کیے سر پر حجاب کیے بیٹھی تھی اور اسے آتے ہی دیکھتے مسکرائی تھی۔ ویلکم میم، ہاؤ مے آئی ہیلپ یو؟ خوش آمدید میم، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس کے میٹھے لہجے پر خانم نے حیرانی سے دیکھا، پھر خود بھی مسکرائی۔ اس کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کیونکہ اب تک وہ جتنی بھی جگہ گئی تھی وہاں ایک تو لوگ اپنی ڈریسنگ اس طرح سے کیے ہوتے تھے کہ بندہ شرم سے نظریں نہ اٹھا پائے، اور دوسرا ان کا لہجہ اتنا مغرور ہوتا تھا کہ سامنے والا بات کرنے سے پہلے ہی گھبرا جائے۔ لیکن یہ یارب سلطان غوری کا آفس تھا، یہاں کے رولز اس کی مرضی سیٹ کیے گئے تھے۔ جی میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں، خانم نے اپنے مزاج کے برعکس تمیز سے جواب دیا۔ لیکن میم انٹرویو کی ٹائمنگز اوور ہو چکی ہے، آپ پلیز کل آئیے گا، اس لڑکی نے پھر سے مسکراتے لہجے میں جواب دیا۔ تو خانم نے پریشانی سے اسے دیکھا، لیکن آپ ایک دفعہ ان سے پوچھ لی، مجھے سیما آنٹی نے بھیجا ہے، آپ کے باس کی دادو نے۔ اس کے جواب پر وہ لڑکی چہرے پر کشمکش لیے اسے دیکھنے لگی۔ اوکے میم، آپ پلیز 2 منٹ ویٹ کریں، میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں، اس لڑکی نے طریقے سے جواب دیتے زاویار کو انٹرکام کیا۔ سر، یہاں ایک لڑکی آئی ہے انٹرویو کے لیے، ان کا کہنا ہے کہ انہیں سیما میڈم نے بھیجا ہے انٹرویو کے لیے۔ جی سر، اوکے سر۔ اس لڑکی کی زاویار سے بات ہوئی تو اس نے فون رکھتے خانم کو دیکھا۔ جی میم، آپ یہاں سے 4تھ فلور پر جائیں گی، وہاں 2 آفس ہوگی، آپ رائٹ سائڈ کے آفس میں تشریف لے جائیں۔ کاؤنٹر پہ بیٹھی لڑکی نے خانم سے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی سر اس بات میں ہلا گئی، حالانکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ جاب اسے مل جائے یہی اس کی دعا تھی۔ حیا خان، ٹھیک ہے زاویار، میں دیکھ لوں گا، یہ عرب نے زاویار سے کہتے فون بند کیا تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یارب نے فائلز پر جھکی اجازت دی۔ جب خانم نے اندر قدم رکھا، یارب نے فائل سے ایک نظر اٹھاتے خانم کو دیکھا تو اس کی آنکھیں وہیں ٹھہر گئی تھی، جبکہ خانم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ یارب بھائی، خانم کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی، لیکن یارب نے اس کے ہلتے لب دیکھ لیے تھے۔ وہ اس پر نظر ٹکائے فائل رکھتے کھڑا ہوا۔ ہانی تم یہاں؟ سنجیدہ چہرے پر حیرانی کے تاثرات تھے جب وہ اپنی ٹیبل سے گزرتے اس کی طرف آیا۔ خانم کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے آنسو جمع ہو گئے تھے، وہ ساکھ سے کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو ہانی؟ یارب نے پہل کرتے چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائی تو خانم ہوش میں آئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خانم نے نظر جھکاتے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم یہاں؟ یارب نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی ہلکا سا مسکراتی صوفے کی طرف بڑھی اور پھر وہ آمنے سامنے صوفے پر آ بیٹھے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، خانم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو یارب بھی آسودہ سا مسکرایا۔ وقت کے ساتھ خود کو بدل لیا ہے، جو میری قسمت مجھ سے چاہتی تھی وہ بن کر دکھانا تھا اور اس کے لیے وقت درکار تھا۔ تم بتاؤ، تم یہاں؟ پہلے الفاظ یارب نے کھوئے ہوئے لہجے میں، البتہ آخری الفاظ اس سے محبت سے پوچھے تھے۔ میں وہی ہوں جہاں تھی جب آپ اور خالہ محلہ چھوڑ کر گئی، اس کے بعد تو جیسے سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہی بابا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ خانم نے دم لہجے سے کہا تو یارب جھوکا۔ کیا آنٹی انکل کا انتقال؟ یارب کی حلق سے دھیمی سی سرگوشی نکلی تھی۔ اور پھپھو جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بکھیرا ڈال کر رکھتی تھی، وہ ہم دونوں بہن بھائی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی۔ بس انہیں ہاتھ میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور میں اکیلے بس یہ سوچتی رہتی ہوں کہ کوئی جاب مل جائے تو مشکلیں آسان ہو جائے۔ زید تو ابھی بچہ ہے، کہتا ہے میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے ساتھ کما لوں گا، کچھ پیسے آ جائیں گے۔ وہ نم لہجے میں اچانک ہلکا سا ہنستی نفی میں سر ہلاتے بولی تھی۔
माँ बाप जब ज़िंदगी में ना हो तो हर तरफ वीरानी छा जाती है। भाई यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जिस दिन की जिस जिस दुनिया की तपिश से बाबा हम दोनों को बचाते आए थे, आज हम उसी में चल रहे हैं। मुझे वो दो नुकसान बहुत याद आते हैं। हानम ने अचानक रोते हुए कहा था, जबकि यारब खामोश बैठा था। तसल्ली देने को कोई अल्फाज नहीं था, क्योंकि वो इस दर्द से गुजर चुका था। वो हानम को दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ सकता था। लेकिन फिर हानम ने खुद को संभाल लेकिन फिर हानम ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछे। माँ बाप जब जिंदगी में ना हो तो पता चलता है कि इंसान का इस दुनिया में इनके सिवा और कोई नहीं होता, और इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह हो गया है अब मुझे। इसलिए 1 साल से जॉब ढूंढने में लगी हूँ, लेकिन सबको एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी जॉब देने को तैयार नहीं। किस्मत यहाँ ले आई और यहाँ आप मिल गए। हानम ज़बरदस्ती मुस्कुराती यारब को देखने लगी, तो यारब कई लम्हे से देखता रहा। वो यारब की बहनों की तरह थी, लेकिन वक्त की डोर में वो इसे कहीं भूल ही गया था। और आज जब मिली थी तो इस पर गुजरी तकलीफ सुनते यारब खामोश हो गया था। इसे तरस आया था हानम पर, जिसने इतनी सी उम्र में इतनी सख्तियाँ झेली थी, क्योंकि वो आलिया बेगम को बहुत अच्छे से जानता था कि वो किस तरह की खातून है। और अब ये सुनने के बाद वो और जैद इसके साथ अकेले रह रहे हैं, इसे फिक्र होने लगी थी इनकी। आलिया आंटी का रवैया कैसा है तुम लोगों के साथ? यारब के दिल में बहुत से सवाल थे, लेकिन इस सवाल के सुनते हानम अजियत से मुस्कुराई थी। अब तो पहले से भी ज़्यादा टॉर्चर करती है, क्योंकि मैं नाजायज़ से हूँ। हानम नम आंखों से आंखें मीचती बोली कि यारब का दिल अजीब हुआ था। हानी खामोश हो जाओ, यारब ने बरहम होते हुए कहा। वो ये अल्फाज इसके मुंह से कभी नहीं सुनता था, लेकिन वो जैसे हमेशा खुद को याद दिलाती रहती थी, या शायद आलिया इसे कभी भूलना ही नहीं देती थी। वो आंसू पोंछते हुए मुश्किल मुस्कुराई। तुम जॉब के सिलसिले में आई थी? यारब ने सवाल किया तो इसने इस्बात में सर हिलाया। लेकिन आप भी यहाँ जॉब करते हैं? हानम ने इसका इतना खूबसूरत केबत देख ताज्जुब से सवाल किया तो वो मुस्कुराया। ये मेरा ऑफिस है, गौरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक यारब सुल्तान गौरी। यारब इसकी आंखों में देखते मुस्कुरा कर बोला, तो हानम का मुंह खुले का खुला रह गया। वो यारब को आंखें फाड़े देखने लगी और फिर इसके केबल को। ये आपका ऑफिस? आप इतने अमीर हो गए यारब भाई? हानम ने मुंह खोले कहा, तो यारब ने इसका रिएक्शन देख इस बात में सर हिलाया। यस मिस हानम। यारब की खूबसूरत मुस्कुराहट देख हानम हंसते हंसते रोने लगी। भाई आपने सब हासिल कर लिया, आप बदल गए हैं। आज आप बदल गए, आप पूरे बदल गए। हानम के अल्फाजों पर यारब की मुस्कुराहटों में ढले होठ सिमटे जहन के पर्दों पर बहुत कुछ लहराया था कि अब यारब कुछ कह ना सका। हानम ने इसकी खामोशी देख नजरें झुकाई थी। वो समझ सकती थी, अरे वाह भाई, आपने तो बॉडी शॉडी बना ली है, मतलब आप तो लग ही नहीं रहे हमारे यारब भाई। जैद दिखेगा तो आपको खुशी से पागल हो जाएगा। वो इसने भी आपको बहुत याद किया। पहले हानम एक्साइटेड से बोली, आखिरी लेकिन आखिरी अल्फाज में फिर आवाज़ रुक गई थी। यारब से मिलकर इसे ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में इसे एक मुखलिस रिश्ता वापस मिल गया हो। इसकी बात सुनकर यारब ने मदहब से मुस्कुराते इसके सर पर हाथ रखा था। मैं तुम दोनों से मिलने ज़रूर आऊँगा। यारब के कहने पर हानम ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँची? यारब ने अचानक जहन में आते सवाल हानम से पूछा। मुझे तो हीरो और दादू ने भेजा है यहाँ, हानम ने खुशी से बताया। तो यारब के माथे पर नासमझी से बल पड़ी। ओह, मेरा मतलब है सीमा आंटी और ज़ाया ने। वो एक एक्सीडेंट में इनकी जान बचाई थी मैंने, तभी मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने यहाँ भेजा। हानम ने कहते कहते अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगाया और यारब का चेहरा देखने लगी। आप सीमा आंटी के पोते हैं?
حاتم نے حیرانی سے پوچھا تو یارب نے آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلایا۔ تو تم نے جان بچائی تھی دادو کی، بہت شکریہ ہانی، وہ میرے دوست کی دادی ہے اور وہ میرا پارٹنر بھی ہے، یارب نے بتایا۔ تو حاتم نے سمجھتے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تو تم جاب کے سلسلے میں آئی ہو، یارب نے پوچھا۔ تو حاتم نے معصوم چہرہ بناتے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، تم میری بہن ہو وانی، کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم آرام سے گھر جاؤ، میں تمہیں پیسے بھیج دیا کروں گا۔ یارب کی بات پر حاتم کی مسکراہٹ سمٹی۔ نہیں نہیں بھائی، میں اپنی محنت سے کمانا چاہتی ہوں، پلیز مجھ پر یہ احسان مت کریے گا، حاتم نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو یارب نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، تو سمجھو تمہاری جاب لگ گئی، تم میرے انڈر کام کرو گی تو مجھے تسلی رہے گی، یارب نے سمجھاتے اس کی فائلز اس کے ہاتھ میں دی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جو مسکرا کر آنکھوں میں آنسو لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ شکریہ یارب بھائی، آپ نہیں جانتے ہیں اس جاب کی مجھے کتنی ضرورت تھی۔ حاتم کے آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرے تھے، تو یارب نے نفی میں سر ہلاتے اسے رونے سے منع کیا۔ خوش رہو، اور رونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یا تمہارے باس کا مائنڈ بدل بھی سکتا ہے۔ یارب نے اسے وارننگ دیتے نظروں سے دیکھا تو وہ ہنستی ہنستی آنسو پوچھ گئی۔ انٹرکام اٹھاتے یارب نے عائشہ کو اپنے کیبن میں بلایا تھا، جو بوتل میں سے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ مس عائشہ، یہ حاتم آفندی ہے، یہ آج سے آپ کی طرح سارے معاملات سنبھال لے گی، آپ انہیں سب سمجھا دیں اور کام آپس میں بانٹ لیں، یارب نے کہا۔ تو عائشہ نے سکون کی سانس بھری، وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اس نے مسکرا کر حاتم کو سلام کیا اور اپنے ساتھ آنے کا کہا، تو یارب نے حاتم کو مسکراتے دیکھا۔ جاؤ ہانی، اور دل لگا کر کام کرنا، یارب نے اتنا کہا تھا کہ عائشہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا باس اتنے پیار بھرے لہجے میں تو کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور لہجہ بھی مسکراتا۔ عائشہ بے ہوش ہونے کو تھی جب یارب نے سنجیدہ نظروں سے عائشہ کو منہ کھولے خود کو تکتا پا کر ٹوکا۔ مس عائشہ، یارب کا وارننگ دیتا لہجہ عائشہ کو ہوش میں لایا تھا۔ جی سر، اوکے سر، آئیے مس حاتم، میں آپ کو سب سمجھا دوں گی۔ عائشہ گھبراتی ہوئی حاتم کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ایک بات تو عائشہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ حاتم یارب کی کوئی قریبی ہے، ورنہ یارب مسکرائے۔ حیا خان، السلام علیکم۔ تو جو بول رہے تھے کہ حاتم اور یارب کا ریلیشن ہوگا، ان کو یہ پڑھ کر شوق لگا ہوگا ضرور۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا دھماکہ پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لائکس کریں تاکہ میں کسی سرپرائز کے بارے میں سوچوں۔ اجازت، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، مانور علی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔